الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ سورۃ الغاشیہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ اکثر صورتوں کے اندر پارے کی قیامت کا تذکرہ بہت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھ کے قیامت کے بارے میں تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں کہ وہ ایک دن ہے اور ضرور آ کر رہے گا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جوڑیاں اتاری ہیں نا، دن ہے تو رات ہے، خوشی ہے تو غم ہے، سورج ہے تو چاند ہے، اسی طرح آسمان ہے تو زمین ہے، تو اسی طرح زندگی ہے تو موت بھی ہے، اور دنیا ہے تو آخرت بھی ہے۔ تو آخرت ہا کر رہے گی اور ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، لہٰذا وہ زندگی جیسے کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تو ان کی زندگی بہت ہی بے مقصد ہوتی ہے اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیئر فری ہو کر اپنی لائف گزارتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور شعوری مسلمان ہیں، لہٰذا ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور جب آنا ہے تو پھر کیئر فری لائف کیسے ہم گزار سکتے ہیں؟ ہمیں جواب دہ ہونے کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو کانشیس ہو کر گزارنا چاہیے کہ کل کو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی لیے قیامت کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ تو دیکھیے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ تو جی جواب دیجئے کہ ہمارے پاس آئی ہے خبر، ہمیں پتہ ہے نا قیامت کے بارے میں۔ تو قیامت کا یہاں الغاشیہ سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ڈھانپ لینے والی، ٹھیک ہے، کہ قیامت ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور پھر کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے نا ذرا سی ہمیں کنفیوز کرتی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں نا۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی کہ ناکام ہوں گے، ذلت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ کوئی کام نہیں کر آئے ہوں گے اور ان کو آج کے دن رسوائی اٹھانی پڑے گی اور وہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، یہ سمجھ آ رہا ہے آیت نمبر 2 سے۔ لیکن آیت نمبر 3 یہ بتاتی ہے کہ وہ عمل کرنے والے اور تھک جانے والے تھے، یعنی کہ دنیا میں عمل بھی کر آئے ہیں اور تھکے بھی ہیں خوب۔ لیکن آیت نمبر 4، 5 اور 6 اور 7 ان سب آیتوں میں تو ان لوگوں کا انجام بہت ہی برا نظر آ رہا ہے اور ان کو ذلیل اور خوار انسانوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تسلا نارا حامیہ، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی، وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ کام آئے گا بھوک سے۔ تب آپ دیکھیں کہ انجام تو اتنا بھیانک ہے، لیکن آیت نمبر 3 کہتی ہے کہ وہ عمل کرنے والے ہیں اور تھک جانے والے ہیں۔ تو کیا سمجھ آتا ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے عمل کی ڈائریکشن یا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی، یا تو پھر دنیا کے لیے بہت تھک جانے والے تھے اور آخرت کی فکر کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں طریقہ درست ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی تو بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں نا، لیکن ہم ان کاموں کو سنبھال کے رکھتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یاد ہے ہم نے اس طرح کی باتیں بہت کلاس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال سیف بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کہ قیامت کے دن ہم جب سمجھیں گے دنیا میں کہ ہمارے پاس تو بہت نیک اعمال ہیں اور اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو کھول کر اسے، قرآن میں آتا ہے کہ ریاکاری کے لیے کام کرنا یا احسان جتا دینا، ان ساری چیزوں کی اللہ کے نزدیک یہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے، جیسے تشبیہ دی جاتی ہے کہ کہیں کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے اور اس پر آگ لگا دی جاتی ہے اور آگ سے جو ایش ہوتا ہے نا، راکھ جو پھیلتی ہے، اور پھر راکھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہوا سے اڑ جاتی ہے اور اس راکھ کو انسان کلیکٹ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پہ وہ چیز واپس نہیں آتی۔ تو اللہ معاف کرے، ریاکاروں کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے۔ قرآن میں اس آیت کا باقاعدہ آیت آتی ہے، اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے ریاکاری کے لیے کرے ہوں گے کام،
دیکھیں کام کرنے میں محنت تو ہوتی ہی ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں ایفرٹ لگتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، آپ نے بہت کھانا بنایا ہے ان کے لیے، تو محنت تو کرنی پڑے گی نا آپ کو. پھر رات کو جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ شوہروں کے سامنے اگر شکوہ شروع کر دیں یا پورے گام میں بتانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ آئے تھے اور اتنا میں نے کھانا پکایا کہ میں تھک گئی، تو پھر آپ کی نیکی ضائع ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ کیا نیکی کرنے میں آپ کو ایفرٹ لگی تھی؟ یقیناً لگی تھی. تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جو تھک تھک کر کرتے ہیں اس کو سیو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو اس آیت کے اندر اللہ معاف کرے بہت ڈر لگ رہا ہے ان آیات سے کہ ان لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے اور ان لوگوں کو جلیں گے آگ میں، اور بہت سارا انجام اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں تھے، دنیا میں بڑے کام کرنے والے تھے. تو اب اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو شخص دنیا کے پیچھے سے بھاگ رہا ہے اور آخرت کی اس کی کوئی بھی نیت نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، مال کمانے کے لیے، پڑھائی کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو پھر وہ تھک تو رہا ہے لیکن اس کو کچھ اچیو نہیں ہوگا قیامت کے دن. اب ایک انسان یہ ہے جو دنیا کا علم بھی حاصل کر رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ حلال کمائے گا اور پھر اپنے گھر والوں کی پرورش کرے گا یا کفالت کرے گا، تو اس کی ساری چیز میں اس کا اجر کاؤنٹ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھکن اس کے لیے کامیابی کا راستہ بنتی ہے اور قیامت کے دن وہ تھکن اس کو کام آ جائے گی. اور جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نیت صحیح نہیں ہوتی تو پھر ساری چیزیں اس کی ضائع ہو جائیں گی. تو ان آیات کی روح سے ہم سب اپنا جائزہ لیں، اور جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس خالصتاً اعمال بہت ہی کم ہے اللہ کو دکھانے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ چلے کوئی بھی نیک کام لے لیں. آج ظہر کی نماز سب نے پڑھی ہوگی یقیناً، اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام لے لیں، گھر والوں کے لیے کھانا بنایا ہوگا یا گھر کی صفائی کی ہوگی، تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں. لیکن ان کو کرتے ہوئے ہماری نیت کیا تھی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایسے ہی؟ یا کرنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو ساری فرسٹریشن، سارا غصہ بچوں پر اتار دیا، شوہر گھر پر آئے تو ان کو کہہ دیا کہ پورے دن لگے ہوئے تھے. تو یہ سارے جملے ہماری زندگی میں شامل ہیں. تو ہم تھک بھی رہے ہیں اور اجر بھی نہیں کما رہے، تو ہم سے زیادہ خسارہ کون کر رہا ہوگا؟ اگر ہمیں بولنے کا اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کریں نا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو توجہ کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ سجدے تو ادا کر لیتے ہیں، 4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں فجر اور جس کی بھی، لیکن سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے. تو ہم یاد رکھیں کہ یہ نمازیں ہم پر ہی پیش کی جائیں گی، ہمیں ہی دکھائی جائیں گی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں کتنا وزن ہے. جب نامہ اعمال میں ان کو رکھا جائے گا تو وہ کسی قابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو بس یہ مختصر سا ریمائنڈر ہے کہ نیکی کریں تو بڑی اخلاص کے ساتھ کریں، اور جب کر لیں تو اس کے بعد ضائع کرنے سے بچا لیں اسے، کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہ آئے تو پھر افسوس کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ہماری نیکیوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق دے. اور آپ ضرور یہ چیزیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں، بہت زیادہ کثرت سے اللہ سے اخلاص مانگیں. اور جو انسان مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کر دیتا ہے. جب ہم بہت زیادہ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا میں دیکھیں وہی چیز انسان مانگتا ہے جو واقعی چاہتا ہے. آپ دیکھیں آپ دعا کیا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی چیز آپ کو بودر کر رہی ہو تو آپ سب سے زیادہ اسے دعا میں مانگتے ہیں. تو جس انسان کو اس چیز کی فکر ہو کہ اس کو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے اور اس کی نیکیاں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو بتائیں وہ انسان یہ دعا کرے گا نا کہ اللہ میرے اعمال کے اندر اخلاص ڈال دے اور مجھے ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور کل قیامت کے دن جب میں آپ کے پاس آؤں تو اس حال میں آؤں کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں جو قابل قبول ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا عمل مقبول ہونا چاہیے. آیت نمبر 9 میں ایک دوسرے کیریکٹر کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیریکٹر ہے جو آیت نمبر 1 والے کیریکٹر سے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ. آیت نمبر 2 میں کہا جا رہا تھا وجوہ یومئذ خاشعہ، اور آیت نمبر 8 کے اندر وجوہ یومئذ ناعمہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ بالکل اپوزٹ کیریکٹر ہے. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بالکل فریش چہرے ہوں گے. اور کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے یہ خوشیاں. لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. اس لیے خوش ہوں گے، اس لیے ان کے چہروں پہ ایک تر و تازگی اور گلو ہوگا کیونکہ وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. جو دنیا میں انہوں نے ایفرٹ کی ہیں کل قیامت کے دن اس کا بہترین انجام جب دیکھیں گے تو وہ اس پر خوش ہو جائیں گے. اور پھر ان کا انجام اتنا ہی خوبصورت ہے کہ ہم سب کا دل چاہے گا کہ ہم اس عمل کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ اس صورت سے ہم بہت ہی چھوٹا سا لیسن سیکھیں گے، لیکن بہت ہی اس کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے
لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ جنت کی کتنی پیاری بات ہے نا کہ وہاں کوئی بیہودہ بات اور جو لغویات ہوتی ہیں نا جو دنیا میں ہمیں بے بیزار کر دیتی ہے، اور ہر کسی کی طرف سے دنیا میں گزر رہے ہیں تو بس ایک لگا رہتا ہے کب کسی کی بات بری لگ جائے اور کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے، ہمارے منہ سے بھی لغو نکل جاتا ہے، یا کچھ نہیں تو اپنے کان سے سن لیتے ہیں ہم، موبائل اٹھایا تو اس میں کچھ لغو نظر آ جاتا ہے یا کانوں سے سن لیتے ہیں۔ لیکن جنت ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا کوئی بھی انسان، تو کتنا سکون ہوگا نا، کیونکہ جب ہمارے کان کوئی غلط بات سنتے ہیں یا ہم کوئی غلط بات بول دیتے ہیں نا تو ہم ایک طریقے سے بے سکونی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند، واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور تکیے صف در صف، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس قالینیں پھیلائے ہوئے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں جنت کی کتنی پیاری نقشہ کشی کی جا رہی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس میں چلا جائے۔ اب امیجن کریں ان آیات کو کہ انسان بیٹھا ہوا ہوگا اور سکون کی حالت میں ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی غلط بات انسان کے کان میں نہیں آئے گی۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اگر کوئی مالی مدد کرے، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر جیسے آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے اور اگر آپ اس کی مالی مدد نہیں بھی کر سکے نا تو میٹھے بول بھی آپ بول دیتے ہیں نا تو سامنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ اپنی زندگی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو کہیں گر گئے، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی نا تو وہ چوٹ کی تکلیف آپ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے۔ مثال کے طور پر کچن میں کٹنگ کر رہے ہیں، آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر چھری سے کٹ آ جاتا ہے تو ہلکا سا بلڈ بھی آ گیا تو آپ نے سنی پلاس لگایا اور 1-2 گھنٹے کے اندر ایٹ لیسٹ آپ وہ درد بھول جائیں گے اور ایزی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے بیچ میں اور کسی نے آپ پر طنز کر دیا تو اب آپ بتائیں کہ یہ طنز آپ کتنے دن میں بھولتے ہیں؟ اور ٹائم لگ جاتا ہے، اس کو زندگی لگ جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ ہماری زبان سے کوئی لغو بات نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ بات کو یا کوئی بھی غلط بات جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے ہم بول رہے ہیں نا، ابھی میں بھی بول رہی ہوں تو اللہ کا کلام بول رہی ہوں نا، تو ایک مقصد کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ابھی ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو امیجن کریں کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، ہم نے سلام دعا کی اور پھر ہم نے ٹاپک پر بات کی کہ کس مقصد کے لیے فون کیا ہے۔ چلیں آپ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کر سکتے ہیں کپڑوں کے حوالے سے یا جو بھی فرینڈز میں ان کی لائف وغیرہ کے حوالے سے، لیکن بات کرتے کرتے ٹاپک کو ادھر سے ادھر لے جانا اور غیبتوں کی طرف لے جانا اور نان سیریس گفتگو کرتے جانا اور اسی میں اپنا ٹائم ضائع کر دینا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہوتی نا تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور اگر آپ نے اپنا ٹائم لغویات میں ضائع کیا ہوتا ہے نا، اسپیشلی موبائل میں ضائع کیا ہے اور بیہودہ چیزیں دیکھی ہیں نا، تو نماز کے لیے آپ کھڑے تو ہو جائیں گے لیکن آپ کا دل حاضر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے قرآن کی چیزیں دیکھی، قرآن کی کلاس لی یا قرآن کی کوئی آیتیں سنی یا کوئی چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھی جس میں آپ کے ایمان کو موٹیویشن ملی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، تو نماز کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایمان میں اضافے کے لیے اپنی زندگی سے لغویات کو نکال دے، کیونکہ لغو جس کی زندگی میں شامل ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے سورہ مومنون میں بھی دیکھا اور سورہ معارج کے اندر بھی آتا ہے کہ جنتیوں کی خصوصیات میں سے ایک کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں لغویات سے بچنے والے تھے۔ تو جب ہم یہاں لغویات سے بچیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل کریں گے نا، کیونکہ اگر کوئی ایک ایسا انسان جو لغویات کا دنیا میں عادی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ جنت کا ماحول خراب کر دے گا۔ تو ہمیں اگر پیسفل جگہ پر جانا ہے تو پیس آف مائنڈ کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، ہم اس کی پریکٹس یہیں سے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ سب سے زبردست اس کی بات ہی وہ ہے کہ وہاں لغویات نہیں ہوگا۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں آتا ہے کہ ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور ہر کوئی سلامتی کا میسج دے رہا ہوگا۔ اور پھر جنت میں ماشاءاللہ چشمے ہوں گے جو بہت ہی جاری ہوں گے، اور ہم نے سورہ دہان میں بھی پڑھا کہ جس طرف انسان اس کا رخ موڑنا چاہے گا موڑ دے گا، بڑے ہی پیارے چشمے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسندیں ہوں گی بلند، یعنی کہ بیٹھنے کی بڑی بڑی سٹنگز ہوں گی، اور پھر پیالے رکھے ہوئے ہوں گے اور تکیے صف در صف اور نفیس قالینیں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا مزیدار جگہ ہوگی، اور میں تو بولتے بولتے اپنے ایک نقشے کے اندر کھو گئی ہوں کہ مزے سے ہم ٹیک لگا کے بڑی بڑی بیڈس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور خوبصورت ویلویٹ کے چمکدار سے ایک دم جو نہیں چمکتے ہوئے قالین ہوتے ہیں وہ ہوں گے، اور زبردست قسم کے بڑے بڑے پلوز رکھے ہوئے ہوں گے جس پہ ہم ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے،
اور شراب سرو ہو رہی ہوگی اور انجوائے کر رہے ہوں گے اور سب ہنس رہے ہوں گے، کوئی کسی کی بات کو برا نہیں لگا رہا ہوگا، کیونکہ وہاں دل صاف ہوں گے۔ دنیا میں مسئلہ یہ ہے نا کہ دل صاف نہیں ہوتے تو پھر ہم تھوڑی دیر بعد اپنی فرسٹریشن طنزیہ کلمات کے ذریعے سے یا غیبت کر کے کہیں نہ کہیں کچرا پھینکتے رہتے ہیں دنیا میں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان عادات سے بچانا ہوگا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں اور اپنی گفتگو کو پاک رکھیں۔ بہت ہمیں اپنے آپ پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ، کہ ہم اس زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر آن ورڈز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، افلا ینظرون، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الابل، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا؟ جی اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوٹ کرو، کیف خلقت، اونٹوں کو کیسے بنایا گیا۔ اب اونٹ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یقیناً اتنے سارے جانور چھوڑ کے اگر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا ہے تو obviously ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اونٹ کے اندر ایسا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اونٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اونٹ جو ہے نا جانوروں میں ایک بہت ہی مضبوط جانور ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو ہمارے لیے غور و فکر کی ہیں۔ اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ سفر کے لیے کام آتا ہے اور اپنے اوپر بوجھ بھی لاد لیتا ہے گدھے کی طرح، اور دوسرا یہ گدھا بھی بوجھ لادنے کے کام آتا ہے، اور اونٹ پہ بھی لوگ سواریاں کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس پر بھی سامان لادا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اونٹ کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اونٹ کا کیا پانی اسٹور کرنے کا اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بہت سارا پانی اسٹور کر دیتا ہے اور کافی دن تک وہ پھر اسی پانی کو یوز کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نیٹ پر سرچ کریں تو ہمیں بہت ساری اس کے اندر باتیں ایسی نظر آئیں گی جو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اگر موقع ملا تو میں بھی سرچ کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی اونٹ کی کوئی بات انٹرنیٹ پر تو آج کل ہر چیز موجود ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کہ سورہ غاشیہ، ان دا لائٹ آف سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 اونٹ کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی، بلکہ میں بھی کوشش کروں گی کہ اگلے ویک آپ لوگوں کے لیے کچھ ریسرچ کر کے رکھوں تاکہ ہم اللہ کی اس آیت پر غور و فکر کر سکیں۔ اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کی عظمت نصیب ہو جاتی ہے تو سجدوں کا مزہ ہی الگ آ جاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف تو دیکھو کیسے اللہ نے اسے بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور طرف پہاڑوں کے کیسے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ آسمان جو ہے نا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اوپر کی طرف دیکھتا ہے نا، تو آسمان تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا، لہٰذا ہم نے کبھی بھی غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھا اسے۔ لیکن الحمدللہ قرآن جب سے ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں بار بار آتا ہے آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، تو الحمدللہ غور و فکر کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن غور و فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں، وہ غور و فکر فائدے مند نہیں ہے جس کے بعد آپ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، کوئی نتیجہ نکالیں۔ ان آیات کو پڑھ کر کوئی اپنے لیے ایک لیسن نکالے، اور ایسا لیسن نکالے جو ہمارے عمل میں آ جائے۔ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت ہے ہر چیز میں، اللہ اپنی شان دکھا رہے ہیں ہر چیز میں۔ آسمان کو کبھی دیکھیں کتنا اونچا اٹھایا ہوا ہے اللہ نے، کتنا اونچا ہے۔ دیکھیں کہ ہم جب ہے نا جا رہے ہوتے ہیں، جیسے دبئی وغیرہ ہے یا دنیا کراچی پاکستان میں بھی بہت بڑی بڑی لوگوں نے عمارتیں بنا لی ہیں آج کل نا، بہت ہیوج عمارتیں ہیں، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جو جتنے زیادہ دنیاوی طور پر آگے ہیں کنٹریز، ماڈرن کنٹریز وغیرہ، تو ان کو آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی عمارتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں نا، تو جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں نا تو اللہ معاف کر ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ کتنی اونچی عمارت ہے، بہت امپریس ہو جاتے ہیں کہ واو امپریسو۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا کوئی عمارت آسمان کو ٹکرا سکتی ہے؟ کسی نے اتنی بڑی عمارت بنا دی کہ جو آسمان کو چھو لے؟ ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ چاند پر چلے گئے ہیں، تھوڑی سی ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ہے تو ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ لوگ تو چاند کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کو دیکھا ہے ہم نے کبھی کہ اللہ نے کیا کیا نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹ بنایا، اونٹ جیسا جانور بنایا، کتنا مضبوط جانور ہے، اور اس کے اندر کیا کیا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اسٹوریج سسٹم رکھ دیا، ہمارے لیے کام آتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اونٹ کو دیکھا ہی نہیں اس نظر سے کہ کس طرح کا اللہ نے بنایا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح آسمان کو بھی ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں نا تو ہم اللہ کی عظمت میں کھو جاتے ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں نا اتنا زیادہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے، اور ہم جب سجدے میں ناک رکھ دیتے ہیں نا
اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی سے ساری ٹینشنز غائب ہو جانی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو سوچا کریں اس رب کے حوالے کر دیا ہے جس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا اور جس کے مقابل کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لا سکا. اونٹ تو دور کی بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مچھر بنا سکتے ہو. مچھر ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی ہم نہیں بنا سکتے. مکھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا. ہم میں سے کوئی بھی کوئی جاندار چیز نہیں بنا سکتا، چھوٹی سی بھی وہ کیوں نہ ہو. اللہ نے چیلنج دیا کہ چلو مچھر نہیں تو اس کے اوپر والا پر ہی لے کر آ جاؤ. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ ساری جو کریشنز ہیں وہ ہم بنائیں گے کیا؟ جب وہ ہمیں کاٹنے لگے تو ہم اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر مچھر جب ہمیں کاٹنے آتا ہے اور ہم نے ڈینگی پتہ نہیں کب ہو جاتا ہے تو ہم اس سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم یہ مخلوق بنائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل سے ایسا ہو رہا ہے کہ فجر کے ٹائم سے ایک مکھی جو ہے نا روم میں آئی ہے اور تنگ کرے جا رہی ہے. پھر چلو نیند آ گئی تو غائب ہو گئی. پھر واپس دوپہر کے ٹائم پہ مجھے وہ اریٹیٹ کر رہی تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب مکھی آپ کو سونے نہیں دیتی نا تو آپ چاہے لاکھ کوشش کر لیں وہ آپ کو بن بن کرتی ہی رہتی ہے. کبھی بال پر آ کے بیٹھ رہی ہے، کبھی منہ پر، کبھی ناک پر. ناک پہ تو بہت اریٹیٹ کرتی ہے. تو ہم کھڑے ہو کے کوئی اسپرے بھی مار دینا تو ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو بالکل فوکس کریں اور کوئی اسپرے لگائیں. ہاں تھوڑا بہت دور دور سے ہم اسپرے کر سکتے ہیں، پھر وہ مرے تو الگ بات ہے، لیکن وہ ہمیں ڈسٹریکٹ جب کر رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کہاں یہ کہ ہم وہ کریٹ کر لیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ذات ہے اللہ کی جس نے مچھر، مکھی، ہر طرح کے جاندار اللہ نے بنائے ہیں، جس پہ بہت سارے جاندار ہیں. جیسے کہ اونٹ کا اللہ نے ذکر کیا، گدھا اللہ نے بنایا ہے، کتا، بلی. ہر کسی کو الگ شکل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. مور اللہ نے بنایا ہے اتنا خوبصورت. ہر طرح کے مرغیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اسی طرح شیر ہے، چیتا ہے، ہرن ہے. ہر کسی کو ڈفرینٹ بنایا. آسٹرچ ہے، طرح طرح کے برڈز ہیں. ہر کسی کو اللہ نے بنایا. جب زو جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو واقعی اللہ کے قریب ہونے والی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا بنایا. سب کو اللہ نے بنایا. ہر کسی کی شکل الگ ہے. انسان کی شکل انسان سے ڈفرینٹ ہے، جانوروں کی شکل جانوروں سے ڈفرینٹ ہے. تو کیوں ہم اللہ کی قدرت کو نہ دیکھیں؟ اور جس طرح میں نے آپ کو آسمان کا سمجھایا اسی طرح اب ہم آتے ہیں پہاڑوں کی طرف. پہاڑوں کو بھی دیکھیں کہ کیسے وہ نصب کیے گئے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں نا مری وغیرہ میں، ہلی ایریاز میں، ہنزا وغیرہ میں، پورا راستہ آپ پار کریں پہاڑ 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 کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہلی ایریاز میں. تو وہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا اتنے اندر گہرائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھوکے ہوئے ہیں. اور یہ پہاڑ ہماری زمین کو بیلنس کر رہے ہیں. اگر پہاڑ نصب نہیں ہوتے نا تو ہماری زمین جو ہے نا ہچکولے کھا رہی ہوتی. جیسے گاڑی چلتی ہے نا اور ہم گاڑی میں اگر کھانا کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں تو کھانا تو چلے پھر بھی کھا لیتے ہیں، آپ مینج کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی راستے میں چائے پی رہا ہے تو آپ کے اوپر گر جائے گی. اسی طرح پانی پی رہے ہیں آپ کے اوپر گر جائے گا. تو اگر ہماری زمین ہر وقت ہچکولے کھا رہی ہو تو ہم امن کی نیند کیسے سوئیں گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈال دیے جس کی وجہ سے زمین بیلنس ہو گئی اور ہچکولے اس کے بند ہو گئے، ورنہ تو ہمارے لیے رہنا ہی مشکل ہو جاتا. تو کیا کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے جنت جیسی عظیم چیز بنائی ہے. کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرومی سے بچا لیجیے گا اور جنت تک خیریت سے پہنچا دیجیے گا. تو پہاڑوں کی مضبوطی آپ امیجن کر رہے ہیں نا کہ جتنے اوپر ہیں اندر بھی اتنے ہیں. اور کون ڈال رہے ہیں اندر؟ کسی انسان کا کام ہے؟ کوئی انسان کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ پکڑ کے پہاڑوں کو اندر ٹھوکے 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 پھر اوپر ہولڈ کرے؟ اللہ نے کرا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے سب کچھ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت. اور طرف زمین کی کیسے وہ بچھائی گئی. زمین اتنی ایزی اسموتھ قالین کی طرح بچھی ہوئی ہے کہ کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہچکولے کھا رہی تھی اور اس کو پہاڑوں نے سیٹ کیا ہے. ایسے بچھی ہوئی ہے اسموتھ کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فٹافٹ ہم چلے جاتے ہیں. اسموتھ راستے اللہ نے بنائے. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جاؤ اور چلو پھرو میری زمین میں. اور مقصد کیا ہو کہ غور و فکر کرو. صرف ادھر ادھر کی سیاحت کرنا مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. فذکر انما انت مذکر، پس نصیحت کیجئے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، نہیں آپ ان پر ذمہ دار. الا من تولی وکفر، مگر وہ جس نے منہ موڑا اور اس نے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور کوئی انسان دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. جو کام نہیں کر رہا، جو دین کی طرف نہیں آ رہا، جو نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. ایون کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو بھی نماز کی ترغیب دیتے رہیں اور ہماری نیت خالص ہو
اور ہم رو رو کر اللہ سے مانگیں گے بھی کہ اللہ ہماری اولادوں کو دین کی طرف لے آئے، اور اگر ہماری کوشش کے باوجود اللہ نہ کرے، اللہ ایسا محروم نہ رکھے ہماری اولادوں کو کہ بالفرض نہ آئے دین کی طرف، تو پھر ماں ذمہ دار نہیں ہوگی، لیکن ماں اس وقت ذمہ دار ضرور ہوگی جب وہ سمجھائے گی نہیں، ٹھیک ہے، پردہ کرنے کا نہیں کہے گی، خود نمازیں نہیں پڑھے گی، بچوں کو بھی نہیں کہے گی، تو ضرور اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر اپنی ایفرٹ کر دے، اپنی کوشش کی انتہا کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد ایک عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فطرت سلیمہ دی ہے کہ انسان صحیح غلط میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماؤں کی ایفرٹ پر میں یہ کہوں گی کہ جب دنیا کے لیے ہم بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو سکتے ہیں نا کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے، اور وہ کیوں پڑھائی نہیں کرتے، اور ان کو بہترین جاب مل جائے، اور ان کو رزق کی فراوانی مل جائے، اس کے لیے جب ہم آنسو بہا سکتے ہیں، تو ہم اس بات کے لیے بھی آنسو بہا سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، آپ ان کو نمازی بنا دیں۔ اتنی حد تک کوشش ہوگی نا تو پھر آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اللہ اسے بڑا عذاب، جو منہ موڑے گا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس صورت کا خلاصہ صرف اور صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور و فکر ہے، جنت کا نقشہ ہے، اور جو ہمارے لیے لرن کرنے کی بات ہے وہ مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ ہم بس اگر تھک رہے ہیں نا، راتوں کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں۔ لاسٹ کلاس میں بھی میں نے تزکیہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں، کہ انسان اپنے آپ کو چیک کر کے سوئے کہ اس نے آج دن میں کیا غلط کیا، کیا صحیح